بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اسیران کربلا کے حوالے سے جو ہمارا وائس نوٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج ہم یہ عرض کریں گے کہ دربار یزید پلید میں کیا کچھ ہوا ہے، خاص طور پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ جس نے یزید پلید کی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بوڑھے شامی کا قصہ ضرور بیان کر دوں کہ جس وقت دربار شام کے اندر لے جایا جا رہا تھا اسیران کربلا کو، تو امام علیہ السلام ایک سیڑھی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک عمر رسیدہ شامی جو حقیقت حال سے بالکل ناواقف تھا اور بنو امیہ کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہوا تھا، وہ سید زادیوں نبی زادیوں کے قریب آیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور لوگوں کو تمہارے مردوں کے شر سے راحت پہنچائی، اور امیر یزید کو تم پر فتح عطا کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے علم امامت سے دیکھا کہ یہ شخص غلط پروپیگنڈے کا شکار ہے، لہٰذا چاہا کہ اس کے سامنے چراغ ہدایت روشن کر دیں۔ فرمایا، اے شیخ، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، کیا آیت مودت کو پہچانتے ہو؟ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى۔ شیخ نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ فرمایا، وہ قرابت دار رسول ہم ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے شیخ، کیا تو نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھی ہے کہ اے رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دو؟ شیخ نے کہا، ہاں ضرور پڑھی ہے۔ فرمایا، وہ قرابت دار رسول ہم ہیں۔ پھر فرمایا، اے شیخ، کیا یہ آیت پڑھی ہے جس میں خدا فرماتا ہے کہ جب تمہیں کسی قسم کی غنیمت حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ خدا کا، رسول کا اور ذو القربیٰ کے لیے ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، وہ اقربائے رسول ہم ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے شیخ، کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ اہل بیت رسول ہم ہیں۔ شامی امام کا یہ کلام سن کر اپنے گستاخانہ کلام کی وجہ سے بالکل ساکت اور صامت ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، خدا کے لیے سچ بتاؤ، کیا حقیقتاً آپ لوگ وہی ہو؟ امام نے فرمایا، اللہ کی قسم، بلا شک بلا ریب ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، ہم ہی رسول اللہ کی اطرت ہیں، ہم ہی رسول اللہ کے اقربا ہیں۔ یہ سنتے ہی شیخ شامی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور امامہ سر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا کہ یا اللہ، ہم دشمنان اہل بیت سے بیزار ہیں، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ بعد ازاں امام کی خدمت میں عرض کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر تم صدق دل سے توبہ کر لو تو ضرور تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ مژدہ سن کر شیخ نے دل کی گہرائیوں سے توبہ کی۔ جب اس واقعے کی اطلاع یزید پلید کو ملی تو اس نے شیخ کو قتل کروا دیا اور وہ بوڑھا شیخ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسیران آل محمد کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اس حال میں بھائی کے سر اقدس پر نظر پڑی تو بی بی نے شدت غم سے اپنا گریبان چاک کیا اور غمگین لب و لہجے میں فرمایا کہ اے رسول اللہ کے فرزند، اے فاطمہ زہرا کے فرزند، اے علی مرتضیٰ کے فرزند، آپ کہاں ہو؟ بی بی کے غم میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات سن کر حاضرین دربار رو پڑے، مگر یزید پلید ملعون خاموش بیٹھا رہا
اور جناب فاطمہ بنت الحسین سے فرمایا، اے یزید، کیا یہ جائز ہے کہ رسول زادیاں قید ہوں؟ اس وقت یزید شطرنج کھیلنے اور شراب پینے میں مشغول تھا۔ ظاہری فتح و کامرانی کے دو شراب کے نشے میں چور چور ہو کر یہ کفریہ اشعار کہنے لگا، اے کاش میرے بدر والے وہ بزرگ آج موجود ہوتے جنہوں نے اس جنگ میں نیزوں کے لگنے سے خزرج کی جزا و فضا دیکھی تھی، وہ تو یقیناً خوش ہوتے اور خوش ہو کر بآواز بلند پکار کر کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردار کو قتل کر دیا۔ اس طرح جب ہم اس واقعے کا بدر سے موازنہ کیا تو مقابلہ برابر ہو گیا۔ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی خبر آئی ہے اور نہ ہی آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ یزید ملعون کے یہ کفریہ اشعار سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی شیر خدا کی شیردل بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے یزیدی ایوان حکومت کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول اور ان کی اہل بیت پر۔ خدا کا ارشاد برحق ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو برابر برے کام کرتے رہے ہیں یہ ہوا کہ خدا کی آیات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا۔ اے یزید، اس بات سے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں قیدیوں کی طرح ہنکایا جا رہا ہے، یہ گمان کر لیا کہ ہم خدا کی نظر میں ذلیل اور تو عزیز اور جلیل ہے۔ تو نے دیکھا کہ آج دنیا تجھے حاصل ہے اور تمام اسباب تیرے پاس ہیں اور ہماری سلطنت تیرے قبضے اقتدار میں ہے، اس لیے تو نے ناک چڑھا کر اور اترا رہا ہے اور مسرور اور شام ہو رہا ہے۔ ٹھہر، جلدی نہ کر، کیا تو خدا کا یہ فرمان بھول گیا ہے کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر گناہ کر لیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے۔ اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا عدل اور انصاف ہے کہ تو اپنی آزاد عورتوں اور لونڈیوں کو گھروں میں پردے کے اندر بٹھائے، لیکن دختران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پردہ شہر شہر اور دربار دربار پھرائی جائیں؟ قریب و بعید، رذیل و شریف، حاضر و غائب، غرض یہ کہ تمام اقسام کے لوگ ان کا نظارہ کریں اور ان کے ساتھ ان کے مردوں اور مددگاروں میں سے کوئی نہ ہو۔ بھلا اس شخص سے کسی خیر و خوبی کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کی دادی نے یعنی ہندہ ملونہ نے پاک بازوں کے جگر چبائے ہوں، یعنی حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، اور ان کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھتے اکٹھے کر کے جنگ کی ہوں۔ اور ایسا شخص ہم اہل بیت سے بغض اور عداوت میں کیوں کر تعامل اور سستی کر سکتا ہے، جو ہماری طرف سے دشمنی و عداوت اور حسد و کینے کی نظر سے نگاہ کرتا ہو؟ پھر تو گناہ اور امر عظیم نہ سمجھتے ہوئے بلکہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ آج تیرے بدر والے مقتول موجود ہوتے تو خوش ہو کر تجھے دعا دیتے۔ اے یزید، تیرے ہاتھ شل ہونا ہو۔ اے یزید، تو جوانان جنت کے سردار ابو الحسن ابو عبداللہ الحسین کے لب و دندان پر چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے۔ تو کیوں ایسا نہ کرے جبکہ تو نے ہمارے زخم کو گہرا کر دیا ہے اور ذریت رسول اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ستارہ زمین کو خون مقدس بہا کر ان کی جڑ کو اصل سے اکھیڑ دیا ہے، پھر خوش ہو کر اپنے بزرگوں کو پکارتا ہے اور صدا دیتا ہے۔ ان قریب تو ان کے انجام سے دوچار ہوگا اور انہی کے مورد میں وارد ہوگا۔ اس وقت تو اپنے اس رویے و رفتار کی وجہ سے اس بات کو پسند کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تو گونگا ہوتا اور جو کچھ کہا اور کیا ہے نہ کہتا نہ کرتا۔ یا اللہ، ہمارا حق حاصل کر،
اور ہمارے ظالموں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے مددگاروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا قہر و غضب نازل کر۔ اے یزید، خدا کی قسم تو نے اپنا چمڑا کاٹا ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے اور ان کی ہتک اور حرمت کرنے کا بوجھ اٹھا کر ان قریب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جبکہ بروز قیامت خدا ان سب کو ایک جگہ جمع کر لے گا، ان کی پراندگی کو دور کرے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کا انتقام لے گا۔ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔ تیرے لیے خدا کا حکم ہونا، پیغمبر کا دشمن ہونا اور جبرائیل کا تمہارے برخلاف ہماری مددگار ہونا کافی ہے۔ جن لوگوں نے تیرے لیے زمین ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا کس قدر برا انجام ہے، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کس کا انجام برا اور لشکر کمزور ہے۔ اے یزید، یہ بھی انقلاب روزگار و حوادث سے دہرنا و انجار کا شکار ہے کہ میں تجھ سے خطاب کروں۔ میں تیرے مقام کو اس سے کہیں پست تر اور تیری رجوت کو بیخکنی کرنے کا سخت عظیم سمجھتی ہوں، مگر کیا کروں، آنکھ گریا اور سینہ سوزاں و بریاں ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ اور اولاد طلقاء نے خدا کے نجیب گروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے، ان ہاتھوں سے ہمارا خون بہہ رہا ہے اور ان منہوں سے ہمارا گوشت گر رہا ہے۔ افسوس ہے کہ کربلا میں ابدان طاہر بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری ظاہری کمزوری کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہے تو کل فردائے قیامت تو اسی بات کو توان سمجھے گا جو تو نے سوائے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے اور کچھ نہ پائے گا۔ اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ہم بارگاہ خدا میں ہی شکوہ اور شکایت کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس قدر جی چاہے مکر و فریب کر لے اور جس قدر جی چاہے تگ و تاز کر لے اور جی بھر کر جد و جہد کر لے، خدا کی قسم تو ہرگز ہمارے ذکر جمیل مٹا نہیں سکتا، نہ ہماری وحی شریعت کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکتا ہے، اور نہ اپنے کرتوت کی آر و شنا کو دور کر سکتا ہے۔ تیری رائے و تدبیر کمزور ہے اور بادشاہی گنتی کے چند یوم ہیں اور تیری جماعت پراگندہ ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب ایک منادی ندا کرے گا کہ آگاہ ہو جاؤ، لعنت ہو ظلم و ستم کرنے والی قوم پر۔ اس خدا کی حمد و ثنا جس نے ہمارے پہلے کا خاتمہ سعادت و مغفرت کے ساتھ اور آخری کا شہادت و رحمت کے ساتھ فرمایا ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں اور ان کو اجر و ثواب کو مکمل فرمائے اور مزید اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمیں اس کی صحیح جانشینی کرنے کی توفیق دے۔ وہ بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ ختم ہوتا ہے۔ یزید کا دربار شامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ہر شخص بے حس و حرکت اس طرح بیٹھا یا کھڑا تھا جس طرح پتھر کی مورتیں ہوں۔ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ چپکے ہوئے تھے، ان کے دل دریائے حیرت میں غوطے کھا رہے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جب شیر خدا کی شیر دل بیٹی لاکھوں کے مجمع میں شیر کی طرح دھاڑ رہی تھی اور رعیت کے سامنے ان کے بادشاہ کو للکار رہی تھی، خود یزید دندان پیس لیتا تھا، ہونٹ چباتا تھا اور تاؤ پیچ کھا رہا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کی تقریر روانی کا ایک چشمہ تھی کہ ابلا چلا آ رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کا ایک دریا تھا جو بہے چلا جا رہا تھا، اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس تقریر سے بی بی زینب کی صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے اسلام کی ناقابل فراموش خدمت انجام دی۔ اس تقریر سے شامیوں کو معلوم ہو گیا کہ خلافت و ملوکیت میں تبدیل ہو کر اسلام کو کیسا زبردست دھچکا لگا ہے۔ آل رسول کے لیے اس قدر ہوش ربا اور صبر آزما تھا کہ وہ ساتھ کہ جب ایک شامی نے فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اے امیر یزید، یہ کنیز مجھے دے دیں۔ یہ منوس آواز سنتے ہی جناب فاطمہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دامن سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہا، پھوپھی اماں، کیا یتیمی کے بعد اب مجھے کنیزی میں بھی دیا جا رہا ہے؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھتیجی کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا، نہیں بیٹی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر بی بی نے شامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، او شامی، تو نے غلط کہا ہے اور اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسا کرنے کا نہ تجھے حق ہے اور نہ اس یزید پلید کو۔ یزید نے کہا، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ شیر خدا کی صاحبزادی نے پوری جرت اور استقلال کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ خدا نے تجھے یہ حق نہیں دیا ہے مگر یہ کہ ہمارے دین سے کھلم کھلا نکل کر کوئی اور دین اختیار کر لے۔ اس پر یزید نے جھلا کر کہا، دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکلے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو تو نے تیرے باپ نے ہمارے جد نانا اور ہمارے بھائی کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی ہے۔ یزید نے غصے میں آ کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو نے غلط کہا ہے۔ یزید کا یہ ہتک آمیز جواب سن کر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی آبدیدہ ہو گئی اور فرمایا، تو حاکم ہے اس لیے گالیاں دیتا ہے اور ظلم و جور کرتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور یزید کی باہمی گفتگو کے بعد شامی نے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی بجائے یزید سے دریافت کیا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ یزید نے کہا، یہ فاطمہ بنت الحسین اور وہ زینب بنت علی ہے۔ شامی نے تعجب انگیز لہجے میں پوچھا، حسین بن فاطمہ اور علی ابن ابی طالب؟ یہ اسی حسین کی بیٹی ہے جو فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں؟ یزید نے کہا، ہاں، اسی حسین کی بیٹی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شامی کے تن من دھن میں آگ لگ گئی اور پکار کر کہا، او یزید، خدا تجھ پر لعنت کرے، تو اطرت رسول کو قتل کرتا ہے اور پھر ذریت رسول کو قید کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ روم کے قیدی ہیں۔ یزید نے غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا، ابھی میں تمہیں بھی انہی کے ساتھ ملک کرتا ہوں۔ پھر حکم دیا اور اس شامی کی گردن اڑا دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے نازک حالات میں ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے یزید ایسے بدمغز بادشاہ اور ایسے بے باکانہ اور دندان شکن جواب دیے کہ اس کی حکومت کے ارکان کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔